بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قارون کا خزانہ کے بارے میں بتائیں گے۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے بہت سے محاورے سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے عبرت کے طور پہ کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسلامی اور اسرائیلی دونوں روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہ امیر ترین شخص ہے جس کے خزانے کی کنجیاں 306 اونٹوں پر لادی جاتی تھی اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ کے حساب سے قارون سے زیادہ دولت کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسوع کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ قارون اپنے دور کے بہت با اخلاق اور نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور بہت ہی خوبصورت آواز کا مالک تھا۔ وہ تلاوت قرآن بھی کرتا تھا اور لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ وہ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات ملی تو وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر چھوڑ کر زمین موت ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کی قسمت ایک دم بدل گئی اور اس کے ہاتھ بہت ساری دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین انسان بن گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور اس نے ایک قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا، جب اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت طلب کر اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ نے قارون سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000 گنا حصہ زکوٰۃ میں نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک چال چلی، اس نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو بلایا جو اس کا حمایتی تھا، ان کو جمع کیا اور کہا: اے گروہ، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فاحشہ عورت کو لے کے آؤ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا کر ان کو بدنام کیا جائے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: جو بھی زنا کرے گا حالانکہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اسے سنسار کیا جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حتیٰ کہ یہ آپ نے ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اس کام کو اگر میں نے ہی انجام دیا ہو تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا اس عورت کو بلایا اور فرمایا: اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پہاڑ کر دیا اور دریا کو پار کر کے فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے جو واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کے سامنے عورت کانپ گئی اور اس نے سب کے سامنے صاف صاف کہہ دیا: اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے بہت ساری دولت دے کر آپ پر الزام لگانے پر آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور حالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی: یا اللہ، قارون پر اپنا غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے اس سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے پھٹ جا،
تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروی کرنے والے اس میں دھنسنے لگے۔ قارون اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھس گیا۔ جب یہ زمین نابود ہو گئے تو زمین دوبارہ بند ہو گئی تا قیامت۔ قارون اور اس کا خزانہ قیامت تک نشان عبرت بنا رہے گا۔